السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں وزرار کھوڑوں میں ساتھ ہیں وسط اللہ خان, اور آج جمعہ ہے, آپ کا ہی دن ہے اور آپ کی ہی باتیں سنیں گے. صداقت علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, الحمد للہ. آپ سنائیں. بس میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے گریجویشن کیا تھا 1973 کے اندر. 50 سال ہو گئے. میں پیدا ہوا تھا 1973 میں, مجھے بھی 50 سال. اچھا جی جی. تو رزلٹ جو ہوتا ہے نا پہلے اخباروں میں آتے تھے. ہاں, تو اخبار سارے سنبھال کے رکھے ہوئے. اب میں کبھی پڑھتا ہوں تو اس کے اندر لکھا تھا کہ کراچی میں بارش, نظام درم برم ہو گیا, ہاں, لائٹ چلی گئی, اتنے لوگ مر گئے, ٹریفک جیم ہو گیا. وہ بھی ایک رزلٹ ہی ہے نا سر. جی سر, میں نے کہا وہ بھی ایک رزلٹ ہی ہے نا ایک طرح سے. ہاں, تو اب آج کے اخبار میں بھی یہی خبر آ رہی ہے. جی, تو کب ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم بارش کو انجوائے کریں گے؟ بس اتنا پوچھا تھا مجھ سے آپ کے تجربے سے. لیکن سن 73 میں تو آپ کی عمر اتنی ہوگی کہ آپ بارش کو انجوائے کرتے ہوں گے اسی طرح کی. اور 50 سال مطلب ایک وہ مصرع ہے بڑا پھٹیچر سا, حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے نا, یہ بھی ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اگر ہماری روزمرہ زندگی میں بھی لاگو ہے تو بارش پہ بھی لاگو ہوگا. ایسا بھی آبادی کم تھی تو نقصان کم تھا. پھر چونکہ موبائل فون نہیں تھا اس لیے بھی نقصان کم تھا, اس لیے بھی بہت نقصان کم تھا. اور ٹی وی اتنا عام نہیں تھا اس لیے بھی نقصان کم تھا. فوٹیج نہیں دیکھ پاتے. ساری چیزوں کو بند کر دینا چاہیے. اس سے یہ کہ بارش کی جو تباہ کاریاں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں, وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. آپ کا خیال ہوگا کہ شاید صرف میرے گھر میں بجلی گئی ہے. ہاں ہاں, یہاں سے مطلب اچھا اس زمانے میں بجلی جاتی ضرور تھی لیکن 4 آنے کا یونٹ ہوتا تھا. یہ بھی ہے 4 آنے کا. 4 آنے کا آمدنی کتنی ہوتی تھی پھر اس حساب سے؟ 300 350 تنخواہ ہوتی تھی 73 میں. تو اگر اس کا مطلب حساب میں سے لگایا نہیں جاتا. نہیں لیکن پھر بھی بہتر تھا, اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا. اور بارش جو ہے وہ اسی طرح ہوتی تھی. لیکن نکاسی کا نظام بہتر تھا چونکہ آبادی کم تھی, تجاوزات اتنی زیادہ نہیں تھیں. اور ابھی جو ہے یہ وبا نہیں چلی تھی کہ سوائے قائد اعظم کے مزار کے باقی زمین آپ بیچ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہیں نا پھر صداقت صاحب. ہاں, تو تبدیلی اس زمانے کے اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں تو وہی میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسے انہوں نے بات, اچھا ماحولیات بھی بہتر تھا آج سے 50 سال پہلے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ اخبار پڑھتے تھے اپنے رزلٹ کے لیے, تو یہ جو ساری چیزیں جن کی آپ نے ابھی نشاندہی کی ہے, یہ جو ابھی ہیڈ لائنز ہیں اور جو سرخیاں ہیں, یہ ان ساری چیزوں کا یہ رزلٹ ہے نا. تو ایک طرح سے رزلٹ تو ابھی بھی ہے. بہرحال رحیل اشر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, میں ذرار بھائی وسط اللہ صاحب آپ سے ایک بات کروں گا. یہ جیسے یہ شروع ہو گیا ہمارا ماشاءاللہ آزادی کا دن ہو گئے, اس کے لیے ہم لوگوں نے جی ہمارے جو فیز 1 کے الیکٹڈ نمائندے انور زیب اور ہم لوگوں نے مل کے ایک پلانٹیشن کی ڈرائیو اسٹارٹ کی ہے. پلانٹ اے ٹری ٹو سیو اے لائف, 1 مین 1 ٹری. تو وہ ہم لوگوں نے ڈرائیو پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہم ڈیفینس فیز 1 سے کریں گے. اب ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا پورے ڈیفینس, اور کوشش کر رہے ہیں کراچی تک اس کو پھیلائیں اور کہیں جی کم سے کم ایک آدمی نہیں تو ایک فیملی ایک درخت لگائے. میری آپ لوگوں سے اس پروگرام کے اس کے بس سے درخواست ہے کہ جی آپ لوگ بھی ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کریں, اور آپ کا چینل بھی ہماری آواز میں اپنی آواز شامل کرے. اور اس پروگرام کے ذریعے میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی پلانٹ اے ٹری ٹو سیو اے لائف. اچھا رحیل بھائی, کون سے درخت لگا رہے ہیں آپ؟ بولیں کون سے درخت لگا رہے ہیں, کون سے درخت لگا رہے ہیں اور کہاں لگانے ہیں؟ مطلب ہر دیکھیں ہم نے ڈیفینس سے اسٹارٹ کی. ہم لوگ نیم کے ہیں, گلمور ہے, پیپل ہے, اور ایک بادام ہوتا ہے آپ نے دیکھو گا لال کلر کا. ہم نے کوشش کر کے یہ 4 ہیں درخت. ظاہر ہے کہ کوانٹٹی بہت ہے تو وہ ہم لوگوں سے اتنی مینیج نہیں ہو رہی, تو ہم لوگوں سے ڈونیٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ٹری کر سکیں یا لوگ خود کر لیں, کم سے کم اگر ایک فیملی دیکھ لے اگر ان کے پاس کہیں ہے جگہ تو ایک درخت لگائیں. تو وہ پھر آج درخت لگائیں گے تو کل ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہوگا. تو یہ ہم نے ڈرائیو شروع کی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ابھی تو تک ہمیں اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آج آپ پروگرام میں بھی لوگوں سے کہہ دیں کہ جی پلانٹ اے ٹری ٹو سیو اے لائف. بالکل شکریہ. اچھا سن 73 میں اس طرح کے اپیلیں نہیں ہوتی تھیں, ضرورت نہیں تھی پلانٹ اے ٹری ٹو سیو اے لائف, اس لیے کہ اگر 2.5 مرلے کا بھی گھر ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کیاری یا ایک درخت ضرور ہوتا تھا. یہ بھی ہے. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ امیر علاقے غریب علاقے, ہر جگہ یہ کوئی ایشو بچپن دیکھا ہے, یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا. یہ ایشو ہی نہیں تھا. یہ جو ابھی بات کی نا رحیل بھائی نے, تو مجھے میرا خیال ہے کنفیوشس نے شاید کہا تھا, مجھے نہیں یاد, ہو سکتا ہے ماؤسی صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے مطلب ایک
ایک سیزن کے لیے پلاننگ کرنی ہے تو آپ چاول لگائیں, اگر آپ نے اگلی دہائی کے لیے پلاننگ کرنی ہے تو آپ درخت لگائیں, ایسا ہے. اور پھر تھا تک اگر آپ نے اگلے 100 سالوں کے لیے پلاننگ کرنی ہے تو بچوں کو تعلیم یہ ہے. حماد خان ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی اچھا, دو باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. ایک تو ویسے تو فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف ڈسکشن بالکل ہونی چاہیے, اور کسی بھی مہذب معاشرے کی یہ بہت بڑی پہچان ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا اس میں مطلب لمیٹیشن تو نہیں کہنا چاہیے, احتیاط بھی برتنی چاہیے. مثال کے طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو لا وغیرہ کی جو کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں, تو ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لوں گا, لیکن انسنسرڈ کے نام سے غالباً کرتے ہیں وہ. چیف جسٹس صاحب کے بال آ چکے اس طرح سے, تو اس سے بھی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ مسکرائے اس طرح سے اس سے بھی کر لیتے ہیں. اور جو کانفیڈینشیل ترین یعنی کہ میٹنگز ہوتی ہیں 3 جسٹس کے درمیان, جس میں چیف جسٹس ہوتے ہیں 2 دوسرے جسٹس, اس کی کا ایک چیز کا ان کو پتا ہوتا ہے بقول ان کے کہ انہوں نے اس طرح مسکرا کر ان کو دیکھا, اسے اس طرح چٹکی ماری اور فلا بلا بلا بلا. تو یہ میری سمجھ سے باہر, ہی تو ڈرا دینے والی بات ہے کہ ہمارے پریس والوں کو ایک ایک چیز کی کوئی اطلاع اتنی پہنچ جاتی ہے. چلے شاید نہ ہو, شاید ایسے ہی کہہ رہا ہوں. دوسری بات, ایک منٹ, دوسری بات نہیں, دوسری بات ایک منٹ, ہلو, دوسری بات میں سنتا ہوں. پہلی بات کا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو یوٹیوبر ہیں جو بقول آپ کے انسینسرڈ کے عنوان سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہم کیا انہیں سمجھائیں, کیا کریں؟ آپ نے کیوں ہمیں قصہ سنا؟ میں بالکل میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری میری ایک فیلنگ جس بارے میں ان کو ویسے ہمیشہ سے ان کو بہت شوق سے سنتا آیا ہوں, لیکن کچھ عرصے سے 2-3 مہینے سے بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت ایکسٹریم پر ایک ہی چیز کو پکڑ کر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز آئی آلویز یوز ٹو لسن ہم ویری کیئرفل, اور بڑے مزے سے سنتا تھا. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس طرح ایک گروپس بن گئے ہوئے ہیں, سچائی ان گروپس کی جنگ میں بیچ میں کہیں رہ جاتی ہے. پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ تو ایک بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ بے شک ان میں کامنٹ کر دیں کہ یار دیکھیں میں آپ کا بہت پرانا ایک سننے والا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ بالکل صحیح طرح اس کا لکھیں گے جیسے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ لے, ہو سکتا ہے کہ وہ چینج کر دے. دوسری بات آپ کی جی, دوسری بات تھوڑا سا مجھے آپ سے ہلکا سا گلا ہے. میں میرے پاس 10 سال ہو چلے ماشاء اللہ آپ کے پروگرام کو. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شاید ہی کوئی پروگرام ہو جس میں اس طرح جو واقعی جو ہٹ کے ہے, اس بریلینٹ پروگرام, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مگر اس میں مجھے کچھ لگتا ہے کہ ایک خاص پولیٹیکل گروپ جو ہے, ایک پارٹی ہے, اس کی کبھی آپ نے تعریف نہیں کی. اور پارٹی عمران کی بھی کی, پیپلز پارٹی کے بھی کوئی اچھا کام کر دیتے تو کی آپ نے, لیکن بیچارے نون والوں کی آپ ذرا میں نے کبھی شاید سنی ہی نہیں. میں نے ویسے نون کو کبھی ووٹ نہیں آج تک نہیں دیا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کمی محسوس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کل کے جو بارش ہوئی ہے لاہور میں, یہ بڑی بات ہے کہ بی بی مریم نے اس پہ کام کروایا, اور چاہے آپ 1000 کہیں کہ دکھاوے کے لیے کیا واٹ ایور, لیکن وہ بڑا کام تھا. ایک دن کے اندر وہ ساری جو صفائی کی اور وہ دیٹ واز گریٹ. اور اسی طرح جب پولیس کی وردی پہن لیں یا فلام پہن لیں, وہ بھی ایک اچھا جسچر ان کا ہوتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ جب بیلنس رکھتے ہیں تو یہاں بیلنس کا پلڑا تھوڑا سا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آئی نیور ووٹڈ دیم, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. باقی آپ جیتے رہیں, آپ کے پروگرام کی بے مثال پروگرام ہے. اٹس اے ونڈرفل پروگرام. تھینک یو سو مچ حماد صاحب. ویسے مجھے یاد ہے کہ جب جی ٹی روڈ پر تھے, حالانکہ اس وقت کافی ہدایات تھیں کہ ان کی بارے میں بات نہ کیا کریں, ان کی تعریف نہ کیا کریں, یا ان کے جو موقف ہے اس کو بیان نہ کیا کریں. تو ہم نے کوشش تو بڑی کی تھی کہ ہم ایسا کریں, اور وقت بدلتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں لاہور میں, تو دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو یہی توقع ہوتی ہے کہ اسی لیول کا کام کریں گے. اکثر ہوتا نہیں ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے. قاضی فرقان صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہیلو. جی سر. آپ کا ٹی وی تو نہیں چل رہا ہے بھائی؟ نہیں سر, ٹی وی تو میرے وہ نیٹ آ ہی نہیں رہا, میں موبائل سے بہت اچھا, میں کوسچن کر سکتا ہوں؟ فرمائیے. جی 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 فرمائیے.
دیکھیے میں نے یہ تو کافی ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ٹیکسوں کا نظام ٹھیک کر لیں تو سیلریڈ پرسن کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, جب بھی یہ کارپوریٹ سیکٹر سے کوئی چیئرمین لے کر آتے ہیں یا کوئی بھی لے کر آتے ہیں تو جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے ساتھ, میری اپنی ذاتی رائے ہے, کوآپریٹ نہیں کرتی. 100% بیوروکریٹ اپنے 32 سال, ہیلو جی سن رہے ہیں سر, 35 سال پہ وہ یہاں پہنچتا ہے, جب وہ چیئرمین بننے کا وقت آتا ہے تو یہ جو جمہوری حکومتیں ہیں یہ باہر سے امپورٹ کر لیتی ہیں چیئرمین کو. دس از ویری رانگ, یہ نہیں ہونا چاہیے, میری رائے ہے. پھر ہیلو جی سر ہم سن رہے ہیں. اچھا, محسن نقوی صاحب ہیں, پیسہ یہ عوام کے ٹیکسز کا ہے اور وہ بانٹتے پھر رہے ہیں کرکٹ کی ٹیموں میں. دس از ویری رانگ. سیکنڈ, تھرڈ پوائنٹ میرا کہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور کا ہے, جب یہ لوگ کہتے تھے کہ لائٹ اتنے گھنٹے خود بند کریں. یہ اس وقت مارکیٹیں بند ہوا کرتی تھی, تو اس وقت سے ابھی تک کسی نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا کہ ہمیں آنے والے وقت میں کیا چیزیں ہیں. جی اچھا قاضی صاحب, ایک تو جو آپ نے ٹیکس کی بات کی نا, تو کل ہی اتفاق سے ہم نے ایک بہت تفصیلی پروگرام کیا تھا ٹیکس سے, اور میرا خیال ہے کہ کم و پیش وہی باتیں ہوئی ہیں جو آپ ہی کر رہے ہیں. وہ آپ ضرور دیکھیے. دوسری انہوں نے ایک بات کی تھی, مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. نہیں, دوسرا ان کی آبزرویشن تھی. وہ کیا تھا؟ مطلب جو سسٹم ہے اس کے بارے میں کہ یہ سینیورٹی کا جو ہے, نہیں سینیورٹی کے باہر سے بندہ آ جاتا ہے. نہیں, اس کے بعد انہوں نے بات کی تھی لیکن ایک دم اس ذہن سے چلی گئی ہے. لیکن وہ ٹیکس کا ہم نے اوپر کافی, ڈاکٹر اکرام الحق ہیں, بہت ایک بڑے ماہر ہیں جو ہمارے جو ٹیکس نظام میں جو مسئلے مسائل ہیں, تو بالکل یہ ایشو بنتا ہے. اور جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے تو ایک چیز چاہیے, ہمیں چاہیے یہاں پر کہ جس طرح کے آپ نے اصلاحات کرنے ہیں ایف بی آر میں, اس کے لیے آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے جو صرف 6 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جائے گا, سال کے بعد ریٹائر ہو جائے گا. تھوڑی کنسسٹنسی بھی چاہیے. تو اب بیوروکریسی کی سینیورٹی اپنی جگہ, لیکن قابلیت کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا بھائی. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو باہر سے لانا ہوتا ہے, اور پھر بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ تو نہیں ہے نا کہ یار آپ اپنا ایک مافیا بنا کے بیٹھ جائیں. کراچی یونیورسٹی میں ایک زمانے میں کمیٹی بنی تھی جو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین کون ہوگا, اس چیئر پرسن کون ہوگا, اس کے بارے میں فیصلہ کرتی تھی. تو ایک صاحب تھے, کبھی بھی چیئرمین نہیں بنے تھے, اور وہ اس ڈپارٹمنٹ میں 32 سال سے پڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں آج تک چیئرمین نہیں بنا ہوں اور میرا 32 سال کا تجربہ ہے. تو ان میں سے کمیٹی کا ایک ممبر کہنے لگا کہ جو آپ کی جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اس کے حساب سے آپ کا جو تجربہ ہے وہ 1 سال کا ہے جو 31 بار ریپیٹ ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے, ایسے بہت سے کیسز ہیں. بالکل. تو اکرام اللہ اوان صاحب ہیں میاں والی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام اکرام اللہ ہے جی, میں اسکندر آباد داؤد خیل ڈسٹرکٹ میاں والی سے بات کر رہا ہوں. جی کیجئے بات. جی سر میرا نام اکرام اللہ ہے, میں اسکندر آباد داؤد خیل میاں والی سے بات کر رہا ہوں. آپ کا ٹی وی ساتھ ساتھ چل رہا ہے کیا؟ ٹی وی چل رہا ہے آپ کا, آپ ٹی وی بند کر دیں یا میوٹ کر دیں سر, اس طرح بات نہیں ہوگی. آ جاتا ہوں بالکل جی. اچھا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ جب گورنمنٹ جب بھی کوئی ہوتا ہے بجٹ وغیرہ کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں یہ مزدوروں کے لیے یا ملازمین کے لیے جو نجی سیکٹر ہے اس کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو ای او بی آئی ہے, ابھی آپ دیکھ لیں خود کہ 1 روپیہ بھی ای او بی آئی کا نہیں بڑھایا, اور 10,000 روپیہ. سر 10,000 روپے میں کیا آتا ہے آج کل؟ 10,000 روپے کو تو میرے خیال میں دودھ کا بل بھی ایک آ جاتا ہے. تو ایک بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اور 10,000 روپے, وہ بیچارہ بیمار بھی ہے, اب 10,000 روپے وہ کیا کرے گا؟ ابھی اسی بجٹ میں انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا. اب اسی طرح یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہم نے بڑھا دی ہیں یا بڑھانا چاہ رہے ہیں. آج بھی اعلان ہو رہا تھا جیسے پٹیاں چل رہی تھی. تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو نجی سیکٹر ہے, اب یہ گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم نجی سیکٹر میں سارے ادارے کر رہے ہیں, تو جو نجی سیکٹر میں ہیں ابھی داؤد خیل میں سیمنٹ کے کارخانے ہیں, کھاد کے ہیں, لیکن ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں بڑھائی جا رہی, مطلب ہے ان کی کم ہیں. تو مقصد خصوصاً کھاد فیکٹری کی, اور اسی طرح دیگر فیکٹریوں کو بھی یہی حال ہے کہ نجی شعبے کی تنخواہیں تو نہیں بڑھا دے. تو اس کے لیے میں ذاتی طور پر ریکویسٹ کروں گا
कि ये गवर्नमेंट निजी शोबे को भी हिदायत जारी करे कि एक तो EOBI का सिस्टम ठीक करे। जी, और बाकी ये पेंशन, बाकी और पेंशन और निजी इदारों की आपने बात की, निजी इदारों की आपने बात की, सॉरी पेंशन्स की। EOBI के बारे में बहुत लोग कौन हैं, आप बिल्कुल यही बात करते हैं जो आप कर रहे हैं, इसके साथ फिर पूरे पेंशन्स का निज़ाम है, और बात तो आपकी जायज़ है और उम्मीद है कि कोई और प्राइवेट सेक्टर चूँकि चेक एंड बैलेंस से आज़ाद है, इसलिए वहाँ नीम गुलामी जो है ये ऐसा ही वो ज़्यादा है, और अगर वहाँ चेक एंड बैलेंस हो तो उनकी तनख्वाहें भी उसी तरीके से बढ़ सकती हैं, ज़ाब्ते उन पे भी लागू होते हैं, सज़ाएं उनके लिए भी उतनी ही हैं, लेकिन यहाँ तो सरकारी सेक्टर जो है वो काबू में नहीं आ रहा। हाँ, तो निजी सेक्टर को काबू में लाएंगे, बल्कि वो सरकारी वाले कहते हैं यार अल्लाह करे तुम ही कर लो ये सारा, तालीम भी तुम ले लो, सेहत भी तुम ले लो, सब कुछ प्राइवेटाइज, जो मर्जी करो, पानी प्राइवेटाइज को साथ हमारी जान छुड़वा। हाँ, सही बात, ये है रियासत। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। सलाउद्दीन साहब हैं कोयटा से। जी सर। वसुदुल्ला खान साहब, मैं आपका बहुत पुराना सामने हूँ, जब से आप BBC में जब प्रोग्राम बात से बात पेश करते थे, बात से बात का जो आप पूरा किसी भी इशू पे उसकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे के जो है आप उसका सोल्यूशन भी बताते थे जी। तो इसी तरह आप ये ज़राअत के प्रोग्राम में वो लोग पाकिस्तान के जितने भी इश्यूज हैं उस पे आप कोई ऐसा सेक्शन रख सकते हैं, जब भी कोई बहुत पाकिस्तान में वीट का इशू होता है, पाकिस्तान में एजुकेशन के इशू होते हैं, पाकिस्तान में जो है बलूचिस्तान के इशू होते हैं, इसी तरह आप उससे कोई ऐसा ब्रीफ सी हिस्ट्री जैसे आप बात से बात में प्रोग्राम में पेश करते थे वहाँ से रखें। मैं अब आपकी तवज्जो जो है जो यूनिवर्सिटी साइड में पाकिस्तान में उनके बजट बहुत कम है। वैसे तो पाकिस्तान का जो तालीमी वो है बजट एज अ होल बहुत कम है, तो वहाँ पे असातिज़ा जो है वो तनख्वाहों से अक्सर महरूम रहते हैं, जो उनकी तनख्वाहें भी उन्हें नहीं मिलती टाइम पर। तो अगर इस तरीके से आप पाकिस्तान में इस प्रोग्राम इससे अपने इस चैनल के थ्रू से गवर्नमेंट को ये बताएं और इससे ये रिक्वेस्ट करें कि वो उनको टाइमली जो है ना, क्योंकि किसी भी कौम में जो है जो जब वो तरक्की करती है तो एजुकेशन जो है ना वो बुनियादी है। हम वक्तन फ़वक्तन ये सारे मसले उठाते रहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये जो फौरी तौर पे ये जो इशू है ना, मुझे याद है कि कुछ माह कबल भी किसी ने रेज़ किया था और फिर मैं सोचा था कि इसको हमने कवर करना है, और फिर वो उस तनाजुर में रेज़ किया था कि हुकूमत ने जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको ग्रांट्स मिलती थी सबकी ग्रांट्स जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन ने रोक ली है कि साढ़े भरोसे ना रहना, अपना आप देखो। लेकिन फिर भी इस पे गौर करना चाहिए। हाँ। अब्दुल रहमान साहब हैं पिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वसुतुल्ला खान साहब बात करना चाहता हूँ आपसे ना। जी जी। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा जो CNIC नंबर है ये हमारा अकाउंट नंबर हो, और हमारा जो CNIC नंबर है ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर हो जी। हमारा जो CNIC है हमारा ये प्रॉपर्टी का यही नंबर हो। इससे हमें जो कुछ मेरा ख्याल है हासिल हो सकता है वो हमारे मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो सकता है, करप्शन का खात्मा हो सकता है, और हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं जैसे हमारे कोर्ट कचहरियों में प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल हमारे इससे हल हो सकते हैं। तो आप इस पे रोशनी डालें। लेकिन रहमान साहब मुझे मोहम्मद अब्दुल रहमान। हाँ अब्दुल रहमान साहब, मुझे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कदम कदम पे CNIC दिखाना पड़ता है, चाहे बैंक हो या और भी कोई इदारा हो। सबसे पहले पूछते हैं जी आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ है, तो ये ऑलरेडी चल नहीं रहा है क्या सिस्टम? जी जी चल रहा है ना? जी जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद इनके कहने का मतलब ये है, अब देखें, अब अगर मेरे पास एक से ज़ायद बैंक अकाउंट है तो फिर तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर मेरे पास एक से ज़ायद प्रॉपर्टी है वो भी कन्फ्यूजन हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जो ये शायद कहना चाह रहे हैं या जिसकी तरफ इनका इशारा है या होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें लिंक्ड होनी चाहिए। आपका जो टैक्स नंबर है अगर वो ना भी हो तो आपका जो CNIC नंबर है वही आपका वही चलता है। तो एक तरह से ऐसा ही है, लेकिन अब बेनामी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे फिर?
مطلب پھر اگلے آگے بھی اور بھی مسئلے آتے ہیں نا. وہ جو قدوس کیلے والا ہے اس کے نام پہ ہوگی, اس کا CNIC تو ہوگا, وہ بھی ہو سکتا ہے. کافی مطلب کما لیتا ہے بھائی, بہت 2-3 ارب روپے. نہیں آرام سے وقفہ لے لیں. نہیں وقفہ لینا ہے ابھی. ہاں اوکے سر. ویلکم بیک. ہمارے اگلے کالر ہیں سہیل نواز صاحب دوحہ قطر سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سہیل بات کر رہا ہوں دوحہ قطر سے. جی سر یہ کہ لاسٹ میں نے آپ کا بہت پرانا تو نہیں میں دیکھنے والا, 3-4 مہینے ہوئے میں تقریباً ہر روز بیٹھ جاتا ہوں پروگرام دیکھنے کے لیے. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ اصل میں تو گرویدہ ہو گیا آپ کے پروگرام کا. تو کچھ سال پہلے تک میرا اصل میں سوال وسعت اللہ خان صاحب سے, کچھ سال پہلے تک میں اصل میں میرے کئی دوست وغیرہ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وسعت اللہ خان صاحب جو ہے نا اینٹی پاکستان کی سمت کے وہ ہیں, صحافی ہیں, لیکن وہ خیر غلط تھی بات. اور میں نے پچھلے دنوں کچھ کلپ دیکھے جس کے بعد ہی میں نے پروگرام اسٹارٹ کیا کہ کچھ کہیں آپ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آپ سے کچھ صحافیوں سے سوال کیا, 3-4 لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ فلاں بندے کو اٹھایا, کس نے اٹھایا, آپ کے پاس ہمت نہیں, آپ بتائیں. تو وسعت اللہ خان صاحب نے ڈائریکٹ ان کا نام لے دیا ادارے کا. تو میرا سوال یہ کہ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ ایجنسیاں لے جاتی ہیں صحافیوں کو, آپ کو پتہ ہی ہے اس طرح. تو میں صرف مجھے ذہن میں یہی آ رہا تھا, مجھے یہ خیال نہیں تھا بلکہ یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا ہوگا. تو کچھ روزات سنا دیں اگر ہوا ہے اس طرح. دیکھیں یار یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اٹھا لے بیسیکلی اصل میں سہیل بھائی آپ دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہو یار, ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یار, تھوڑا لحاظ کر دو یار. توجہ دلا رہے ہیں. ہاں قسم سے یہ والا ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا, ابھی تک کیوں نہیں اٹھایا. ہاں قوم آپ سے جاننا چاہتی ہے. نہیں یقین میں نے آپ بے دھڑک ہو گیا, آپ نے جس طرح بے باک طریقے سے بتایا, وہاں پہ 4-5 صحافی اور تھے, کسی نے نام نہیں لیا, آپ نے بے دھڑک ہو کے نام لیا. ہاں تو اس کو آپ ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں, میں انشاءاللہ آج گھر نہیں پہنچوں گا. اور آپ جو ہیں اگر دوحہ میں نہ ہوتے, کراچی میں نہ ہوتے, تو پھر میں آپ سے ملتا. لیکن بہرحال آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, متعلقہ اداروں کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. واپڈا کے دشمن ہیں ٹھیک ہے نا, کیا کریں سر. تھینک یو. اوکے تھینک یو. یار عجیب لوگوں کی خواہشات یار, بس شکر ہے میرے سے کسی نے آج سوال نہیں پوچھا, بڑی خوشی ہے. وہ مصرع ہے, اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. محمد انور صاحب ہیں سرگودا سے. جی جناب. ہیلو. میں یہ عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے, انہوں نے کچھ چاہتوں کا ڈیمانڈ کیا ہے گورنمنٹ سے. تو ایک تو سمپل چیز ہمیں جو نظر آتی ہے کہ وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرے. بالکل. تو اخراجات کم کرنے میں ان کو کیا مطلب ہے کہ وہ کیوں اپنے اخراجات کم کرنے, وہ جتنا ریلیف بتا رہے ہیں 10 ارب جتنا بتا رہے ہیں تو وہ عوام کو دیا جائے, اس میں کوئی پرابلم ان کو آ سکتی ہے؟ بہت پرابلمز آ سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس مطلب 2 گاڑیاں اور میں کہوں کہ یار ایک آپ دے دے کسی کو, آپ دینا چاہیں گے؟ تو حکومت بھی نہیں دینا چاہتی نا یار. یہ تو قوم کا مال ہے, یہ عوام کا مال ہے. نہیں وہ نہیں سمجھتے نا سر, وہ دیکھیں آپ آئیڈیل. عوام جب پس رہی ہے, عوام بجلی کے بل پے نہیں کر پا رہی ہے, عوام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے, بے روزگاری ہے, نوجوان جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی یہ اگر کسی عوامی حکومت ہوتی ہے نا, وہ عوام کے لیے ہوتی ہے نا, عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ہاں یہ سنا ہے ہم نے. بہت پیارے آدمی ہیں. ہاں ہے تو نہیں دیکھیں وہ عوام کی طرح پسنا نہیں چاہتے نا سر. آپ ان کی بھی تو مطلب جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا سر. اور آپ سے وسط آپ کچھ نہیں, یہ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے عام آدمی رہ رہا ہے ویسے وہ بھی رہیں. ایسا تو نہیں یار, زیادتی ہے یار. وہ حکمران ہے, ہم عوام ہیں یار, ایسے تو نہیں ہوتا نا یار. سہیل نہیں سوری انور صاحب. اچھا حسن علی صاحب ہیں. حسن علی ہاں کراچی سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے, ایک لے مین جس کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے یا جرنلزم سے نہیں ہے, کسی ٹی وی چینل سے نہیں, کہ ایک پرسپشن ہے امنگ کامن پیپل کہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے سرکاری, یہ اس کے ریٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور کمرشل کے ریٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر ایسا ہے تو مجھے اس کو پلیز تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹیل؟ The reason is the moral and the ethical part
in such advertisements that वो कहते हैं कि action speaks louder than word. नहीं, गवर्नमेंट को कोई बताए कि प्रोग्रेस कैसे आ गया इसमें? I'm coming to that point, sir. कि the action speaks louder than word, तो उनको स्टेट को ये बात नहीं समझ आती कि progress speaks louder than advertisement. So is there मतलब देख रहे हैं हर हालात कितने खराब हैं, सारे सूबाई के भी खास तौर पे, दोनों पंजाब गवर्नमेंट भी और माशाल्लाह हमारी सिंध गवर्नमेंट भी, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि वाई, मतलब हाउ, कि मॉरल एंड एथिकल पार्ट सर उसके अंदर ये है. एंड एट द सेम टाइम वो रेट वाली बात पे भी थोड़ा सा रोशनदारी करते हैं. अच्छा, रेट का मुझे पता नहीं है. रेट बहरहाल वो हमारा काम नहीं है. सरकारी के वैसे सुना यह है कि जो निजी ज्यादा आते हैं उनसे कम होते हैं. हाँ, तो बड़ी अफसोस की बात है. ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. बाकी चला रहे हैं बाकी सेठों को मालूम. हाँ. अच्छा, दूसरी बात है कि मेरा ख्याल है कि आपका जो मेन पॉइंट है कि यार इससे बेहतर कि आप कहोगे यार हमने ये किया, वो पैसे आप कहीं वाकई किसी काम पे करने पे लगा दें, यही कहना चाह रहे हैं ना शायद. आई थिंक आई वुड हैव टू एग्री कि होना तो ऐसे ही चाहिए. मुझे नहीं पता कि इन एड्स का इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है वाकई. आई मीन क्या मतलब आप जब एड देखते हैं? नहीं, इम्पैक्ट उन इदारों पे तो पड़ता है जिन पे चल रहे होते हैं. हाँ, लेकिन देखें अब हमारे पे तो नहीं पड़ा ना, उनकी बला से. चलो वो है, ये तो आपस की वो है ना. आई सपोज मुझे मजीद कुछ कहना नहीं चाहिए. मेरा नहीं कहना चाहिए. नहीं, हो सकता है बंद ही ना हो जाए. फखरुल इस्लाम साहब हैं कराची से. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. नसीब आज मैं आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ सर. शायद ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल आप प्रोग्राम की जो हम देख लेते हैं, तकरीबन 2.5 साल से तो टीवी देखना छोड़ दिया है जी. पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में तो कुछ कहना बेकार है. गुज़िश्ता 2-2.5 साल में जो हुआ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो नौजवान तबका है वो जिस तरीके से अपने वतन से, अपने माहौल से बददिल हुआ है, उसको हम कैसे दोबारा एतमाद देंगे? हम उसको कैसे कहेंगे कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे चल सकता है? लाइट चली गई. हाँ, देखे ना आपने. देखे. हाँ, हम कैसे कहेंगे? मुझे तो लगता है कि हुई थी कोई किरण शायद नहीं, अभी 14 हमारे मुल्क के लिए नजदीक है. अब तो ऐसा है कि अगर हम फलस्तीन जैसे मुल्क में हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो हम 2 लफ्ज भी कहने से कासिर हैं. क्या हम अपने मुसलमान होने पे फख्र कर सकेंगे? नहीं. क्या हम अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र कर सकेंगे? नहीं. क्या हम आखिरत में अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? कुछ भी नहीं. यही कहेंगे सर जो आप कह रहे हैं. और क्या कहते हैं, बात तो सच है, मगर अच्छा, अब क्या करना है? ब्रेक लेनी है. ब्रेक ले. वेलकम बैक. जावेद खोड़ो साहब हैं कराची से. जी सर. वसतुल्लाह जान साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और ज़रार खोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आज शाह साहब मेरे ख्याल में एब्सेंट हैं, मगर उनको भी मेरा सलाम कहिएगा. हम कह देंगे. आज सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी. आजकल एक बर्निंग इशू चल रहा है पूरे पाकिस्तान में बिजली के ऊपर जी. तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी ये रिक्वेस्ट हुकाम बाला तक पहुंचा दें तो ये है कि जो बिजली के घर हैं हमारे IPP, अगर ये सूबाई इसमें, पहले तो ये सूबे का काम है. आज भी CM साहब ने कहा कि अगर हमें इजाजत दी जाए बिजली बनाने की तो हम ये बिजली 15 रुपए यूनिट दे सकते हैं पूरी कौम को. अगर ये चारों सूबों को इजाजत दी जाए कि ये बिजली खुद बनाएं और अपने सूबों में तकसीम करें, तो ये जो इतना इशू है, इतने हम जो पैसे डॉलर्स में पे करें IPPs को या अदर चीजों को, तो ये वंस फॉर मसला हल हो सकता है. दूसरा एक कि हमारा मुल्क किस तरह तरक्की करे, वसतुल्लाह जान साहब ज्यादा समझ सकते हैं कि 5 साल के लिए पूरी मुक्तदर कुव्वतें और जो इस वक्त कुव्वतें हैं पाकिस्तान में जो इस मुल्क को चला रही हैं, अशराफिया जिसको कहें, 5 साल के लिए अगर स्मगलिंग बंद कर दें तो ये हमारे मुल्क पे जितने कर्जे हैं, जितनी चीजें हैं, ये वंस फॉर ऑल ये भी. ठीक है. तो
ہاں یہی میری ریکویسٹ ہے اس کھوڑو صاحب سے، کیونکہ ان کے گرینڈ فادر میرے خیال میں خان بہادر محمد ایوب کھوڑو کے پوتے ہیں ہزارہ کھوڑو صاحب، ہی بلانگس ٹو لاڑکانہ۔ 47 سے پہلے بھی پورے ملک میں ہمارے سندھ میں، آئی بلانگس ٹو خیر پور میرٹھ، میرے ضلع میں بھی بجلی کے کارخانے ہوتے تھے جو وہاں کے لوکل لوگ چلاتے تھے، ایون کراچی کے بجلی گھر بھی لوکل لوگ چلاتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ نیشنل گریڈ کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں۔ ابھی بھی 2200 میگا واٹ انرجی جو ہے ہماری کراچی میں، جو ایٹامک انرجی بجلی گھر ہے، جو پرانا ہاؤس پہ تھا جہاں پہ بچپن میں گھومنے جاتے تھے، وہاں سے وہ بجلی بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جام شروع کی بجلی بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، اپنا تھر کی بجلی بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، گڈو کی بجلی بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، جتنی بھی سندھ میں بجلی پیدا سولر سے ہوتی ہے وہ بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، جبکہ سندھ کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ ہم جتنی پروڈیوس کرتے ہیں اس سے زیادہ نیشنل گریڈ میں دے رہے ہیں، وہ یہاں سے جاتی ہے پھر وہاں سے آتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تھوڑا بند کریں، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ اشرافیہ سے ریکویسٹ ہے اور مقتدر جو حلقے ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، میرا خیال ہے آپ جو ذکر کر رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں ایک تو ڈی ریگولرائزیشن شاید اس کو کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید امریکہ میں اس طرح کا کوئی ملتا جلتا نظام ہے۔ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں جاوید صاحب، اس لیے کہ پارٹیشن سے پہلے شکارپور میں ایک بجلی گھر تھا، ایک دیوان جو شکارپور کے ہی تھے، ان کا بجلی گھر تھا، وہ پورے شہر کو بجلی سپلائی کرتا تھا۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ کارپوریٹائزیشن اور پروفیٹیرنگ اور لابنگ اور پتہ نہیں 100 چیزیں آ گئی ہیں، اور اب بھی اگر بہت ہی سمپل میں اس کا ماڈل دوں تو آپ ناردرن ایریا آپ جائیں گے، علی آباد وغیرہ، تو نہیں بہت ساری جگہوں پہ کہ وہ جو ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا جنریٹر لگایا ہوا ہے بہتے ہوئے دریا پہ، اور اس سے اتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں وہ سب کو وہ فلیٹ ریٹ پہ بجلی دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ خود کفیل ہیں، انہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا ساتواں عجوبہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اگر یا کم از کم تھوڑا سا ہائبرڈ کو بنا سکتے ہو۔ ہاں، یا کچھ ہائبرڈ مطلب بالکل آپ نہ لے آؤ، باسکٹ میں ڈال دیں، ایسا کچھ انرجی انٹرسٹنگ آئیڈیا، انٹرسٹنگ ہے، لیکن اس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے ہمیں کسی سے مطلب ماہرین سے بات کرنی ہوگی۔ ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ اس پر غور تو کرنا چاہیے۔ ابھی اس طرح ہم ہاں یا نہ کا جواب مطلب اگر میں بجلی بنا سکتا ہوں سولر اور بیچ سکتا ہوں تو صوبہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اچھا یہ آئی تھنک اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہیں یا تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں یا تو ڈنمارک میں نا اس طرح کا کچھ ہے کہ یار ایک بندے نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ وہ پوری اپنی گلی کو دے رہا ہے۔ تو مطلب یہ بالکل میں ایک لوکل ماڈل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہاں تو اس طرح بھی چلتا ہے، ہمارے یہاں انآفیشلی ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ جو بھی بجلی بنا سکتا ہے کیوں نہ بنائے؟ صحیح ہے، آئی تھنک بیوقوف بنانے سے بہتر ہے کہ آدمی بجلی بنائے۔ یار یہ نوٹ کر لیں، یہ بات اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور اب شریف ملک صاحب ہیں خوشاب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت۔ اچھا سر، آج کل کا ہارڈ ٹاپک جو ہے یہ بجلی کاریاں ہیں۔ میں اکثر جو ہے ٹی وی پہ جو ہے نا اپنے قومی نمائندے اور انٹلیکچوئلز جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی باتیں سنتا رہتا ہوں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ جی ماضی کو بھول کر آگے چلیں۔ ماضی، ہمارا ماضی، حال اور مستقبل جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ماضی کو بھول کر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ مجھے تو اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آئی۔ اگر زیادہ دور نہ جائیں، چلے 90s تک، لیکن ماضی میں رہ کے بھی تو آگے نہیں بڑھ سکتے نا۔ ہمارا فیوریٹ مشغلہ یہ ہے کہ ماضی بہت اچھا تھا، ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، تو ماضی میں اگر رہیں گے تو تب بھی تو نہیں بڑھ سکتے۔ اصل میں جب یہ پلانٹ لگے تھے نا 90s میں، 94 95 میں، اس وقت پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ہم دیکھتے تھے وہ مل چل رہی ہوتی تھی، ایک ٹیکسٹائل مل، اس کے اندر وہ پہیے گھوم رہے ہوتے تھے کہ جی اپنا صنعتوں کا پہیہ چل جائے گا اور پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا۔ لیکن ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہونے کی بجائے ہم لوگ اندھیروں کی راہوں پہ گامزن ہو گئے۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ماضی کا احتساب نہیں کریں گے، ہمارا حال جو خراب ہے اور جو مستقبل ہے آنے والا، آپ دیکھیں 2021 اور 2023 میں بھی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ ہمارے نیشنل گریڈ کی جب کیپیسٹی ہی 30,000 میگا واٹ ہے، اس سے زیادہ تو وہ کیپیسٹی سار نہیں سکتا، تو 45,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹ لگانے کا کیا تو کیا، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کا احتساب کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی۔
ہمارا سارے کا سارا نظام، ابھی جیسے ایک دوست پہلے کہہ رہے تھے کہ سیکٹری جو ہے وہ متعلقہ محکمے کا نہیں ہوتا. ہمارا سارا نظام 76 سال سے ہم ایک نظام کو چمٹے ہوئے ہیں. ایک آرٹس گریجویٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان دیتا ہے, اس کے بعد وہ اے سی لگ جاتا ہے, 5 سال اے سی رہتا ہے, اس کے بعد وہ ڈی سی لگ جاتا ہے, 5-10 سال ڈی سی رہتا ہے, اس کے بعد کمشنر لگ جاتا ہے. کرتے کرتے وہ بندہ سیکٹری ہو جاتا ہے. اور سیکٹری اس کو کس کا لگاتے ہیں؟ واٹر اینڈ پاور کا. کسی کو لگا دیتے ہیں ایریگیشن کا. نہ اس کو پتہ ہے ایریگیشن کا, نہ اس کو پتہ ہے واٹر اینڈ پاور کا, نہ اس کو پتہ ہے فائنانس کا. جب تک متعلقہ آپ کے جتنے محکمے ہیں, محکمے کا سربراہ متعلقہ ادارے کا نہیں ہے, محکمے کا سیکٹری متعلقہ ادارے کا نہیں ہے, محکمے کا جو آپ نے وزیر لگایا ہے اس کو الف بے کا پتہ نہیں ہے کہ محکمہ کیا ہے. بالکل. جب آپ اس طرح ادارے چلائیں گے تو ظاہر ہے ادارے تو برباد ہی ہوں گے سر. تو ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہوگا. ہم ان چیزوں سے چپک کر دیکھیں, معذرت کے ساتھ, تو میرے پاکستان کا آئین ہے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, لیکن جو آئین اپنا تحفظ نہیں کر سکتا میرے حقوق کا تحفظ کہاں سے کرے گا؟ ایک طالع آزما 5 سال 10 سال بعد جناب آ کے آئین توڑ دیتا ہے کہ یہ آئین کو میں معطل کرتا ہوں اور پی سی او کے تحت جناب ملک کا نظام چلے گا. ہمارا آئین تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, ہمارے حقوق کا تحفظ کیسے کرے گا؟ ہم اس نظام سے کب اور کیسے نکلیں گے؟ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر کے بچے جو ہے وہ ڈالفن فورس میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ہمارا مستقبل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی ہیلو کریں گے پچھلے ماضی کا جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے, کس نے کہاں غلط کیا, سزا نہیں دینی نہ دیں, لیکن جب تک آپ یہ چیز نہیں کریں گے, مطلب سمجھے تو صحیح نا کہ غلطی. بالکل دیکھیں وہ سر ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ those who don't learn from their mistakes are doomed to repeat it. اگر آپ غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں تو سیکھیں گے نہیں, تو آپ وہی غلطیاں دہراتے رہیں گے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ماضی سے سیکھنا چاہیے, وہاں رہنا نہیں چاہیے, ماضی میں رہنا نہیں چاہیے, لیکن سیکھنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے بات کی نا یا بیوروکریسی کی, 100% درست ہے. اس کو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ شاید ڈاکٹر عشرت العباد, آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں وہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسلز بنی تھی, عشرت حسین نے ایک کی شاید یہ ایک پروپوزل تھی کہ اسپیشلائز بیوروکریٹک کیڈرز ہونے چاہیے. ہاں وہی ہے نا کہ یار ایک دن آپ پاور میں, دوسرے دن آپ کسی اور چیز میں, آپ کیسے بن سکتے ہیں ایکسپرٹ؟ یا تو پھر ان کے ساتھ آپ ایسے لوگ اٹیچ کریں, لیکن نہیں ہوا ایسا تو پھر وہی صورتحال ہے جو ابھی ملک صاحب, یعنی ماہر امراض چشم معدے کا آپریشن کر رہا ہے نا. ابھی یہ کہ میرے گاڑی کا میکینک بہت اچھا میکینک ہوگا, لیکن وہ میرے دل کا ہارٹ کا آپریشن نہ ہی کرے تو بہتر ہے. ہاں ہے نا. نفیس نقوی صاحب ہیں ملتان سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ذرا ہٹ کے بات کروں گا. جی جی. ایسے ہے جو آج کا برننگ ایشو آج کا جو چل رہا ہے, آئی پی پیز کی پیمنٹس یا ہائی سائڈ جو الیکٹریسٹی بلز ہیں ہمارے, اس حوالے سے میری ایک پرپوزل ہے. جی جی جلدی سے بتائیے, ٹائم ختم ہونے والا ہے, جلدی سے بتائیں. یہ پرپوزل قابل عمل پرپوزل ہے, اور اس کی پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ فیول ریسیوڈ کاسٹ کے اوپر جو ہے نا, جو جس کاسٹ پہ فیول ریسیو ہو رہا ہے اسی کاسٹ کے اوپر یہ آئی پی پیز کو فیول دے, ایکسکلوڈنگ لیویز اور ٹیکسز وغیرہ, تاکہ اس کا ایک دم امپیکٹ جو ہے الیکٹریسٹی کاسٹ جو ہے اس کے اوپر آئے. اس کا جو آفٹر آل اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے, ایک تو بجلی سستی ہو جائے گی, اس کی جنریشن بڑھ جائے گی, کنزمپشن بڑھے گی, ہماری انڈسٹریز چلیں گی, ٹھیک ہے, وہ کمپیٹیبل اپنی پروڈکٹس کو جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کر جائیں گی, ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گا, ٹھیک ہے. اور جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی والیوم کا فرق پڑ جائے گا کہ جو بجلی ہم انکلوڈنگ لیوی اور سیلز ٹیکس فیول ان کو جو دیتے ہیں اس پر جو والیوم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور جو کیپیسٹی پیمنٹ اسی حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. نقوی صاحب بہت شکریہ اور بہت معذرت, شو کا ختم ہو رہا ہے. حکومت کہے کہ ہمارے ٹیکس میں کمی ہو گئی ہے. ضیاء الحق ہاشمی صاحب کی بھی کال تھی, انفارچونیٹلی ہم اس کو ابھی نہیں لے سکتے. آپ پلیز اگلی جمعے کو ٹرائی کریں. سو سوری, آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.